السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم درخشہ حصہ دوم کے دوسرا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مختصر افسانہ سبق کا نام ہے مختصر افسانہ۔ افسانہ کی تعریف کی گئی ہے کہ افسانہ ایک مختصر صنف ہے جس میں زندگی کے واقعہ کو یا پہلو کو یا تأثر کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب آگے سبق کو دیکھتے ہیں، یہ تو ہوگی تعریف، سبق کو دیکھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ مختصر جو افسانہ ہے اس کی ادبی جو تخلیق ہے، اس کی ادبی تخلیق سب سے کم عمر ہے، لیکن یہ اپنی کم عمری کے باوجود اپنی فنی پختگی اور مقبولیت کا شہرت فیمس، تو اپنی مقبولیت اور شہرت حاصل کر لی، جس سے اگر کوئی افسانہ کا مطالعہ کرے گا تو افسانہ کی کتابوں کو مطالعہ کے درمیان سرسری نظر سے گزر جانا کسی بھی طالب علم کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ اگر کوئی طالب علم جب کسی افسانے کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے لیے سرسری طور سے گزرنا ناممکن ہو جاتا ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے پورے افسانوں کو پڑھنے کے لیے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ مختصر افسانہ جو ہے اس کی وجہ سے ملک، قوم اور سماج کی تصویر نظر آتی ہے، اور ہماری زندگی میں جو پریشانی، دشواری، دکھ، پریشانی کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہے مختصر افسانہ میں۔ اور کہا جاتا ہے کہ مختصر افسانہ جو وجود میں آیا وہ مغربی ادب کے زیر اثر وجود میں آیا، اور ملک میں اپنی ایک شناخت کہتے ہیں پہچان کو، اور ملک میں اپنی ایک شناخت قائم کر، اور یہ لوگوں کے درمیان اسے خوب مقبولیت ملی، یعنی خوب اس کو پہچان ملی، خوب شہرت ملی۔ پھر مغربی ادیب ممتاز کہتے ہیں، جو سب سے فیمس ہوتا ہے، جو سب سے اچھا ہوتا ہے، اسی کو بولا جاتا ہے ممتاز۔ تو افسانے کے جو ممتاز ادیب ہیں یا ممتاز افسانہ نگار ہیں، ان کی جو افسانے کی جو وہ تعریف کیے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ افسانہ اسے کہتے ہیں جو ایک ہی نشست، یعنی نشست کہتے ہیں بیٹھنے کو، یعنی ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے اس کو پڑھا جا سکے، اسی کو افسانہ کہتے ہیں۔ کہ کچھ افسانہ نگار نے اس کی تعریف کی، لیکن بہت سے افسانہ نگار نے بہت ساری تعریف کی ہے، برکیف اس میں سے ایک تعریف یہ بھی ہے۔ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز کا 3 لفظ آتا ہے: آغاز، ابتدا، شروعات۔ یہ تینوں جو لفظ ہیں ہم معنی، یعنی تینوں کا معنی ایک جیسا، ایک ہی ہے۔ صدی کہتے ہیں 100 سال کا ایک صدی ہوتا ہے، تو ہم ابھی بولے تھے کہ شروعات، آغاز، ابتدا تینوں ہم معنی لفظ ہیں۔ تو اردو میں مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی کے ابتدا میں ہوا، اور انہوں نے اپنی 16 سال سفر طے کیا، اور اس سفر کے درمیان انہوں نے نشیب کہتے ہیں نیچو کو، نشیب و فراز یعنی اوپر نیچے ہے نا، یعنی کبھی عروج کو، کبھی زوال کو دیکھا۔ لیکن متفقہ رائے کے مطابق اردو کا پہلا مختصر افسانہ نصیر اور ختیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ کس کو؟ اردو کا پہلا مختصر افسانہ کس کو تسلیم کیا جاتا ہے؟ نصیر اور ختیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو افسانہ ہے نصیر اور ختیجہ 1903 میں شائع ہوا، اور اس کے جو مصنف تھے راشد الخیری تھے۔ اس کے بعد پریم چند اور سنجات حیدرلم کے افسانے سامنے آئے۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ کب؟ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اس سے چند یعنی 1936 سے پہلے انگارے نام سے ایک مجموعہ شائع ہو چکا تھا۔
1960 کے دہائی میں جدید افسانہ نگاروں کی ایک نئی نسل ابھر کر سامنے آئی۔ 1960 میں جدید افسانہ نگاروں کی ایک نسل ابھرا اور افسانہ نگاروں میں منشی پریم چند، سجاد حیدر، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، سہیل عظیم آبادی، اختر اورنوی، رام لال، شکیلہ اختر اور جوگندر پال یہ چند مشہور افسانہ نگار ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے افسانہ نگار ہوں گے، لیکن ان میں سے بہت سو میں سے یہ جو نام ہم آپ کو بتایا یہ بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ آگے ہے سہیل عظیم آبادی۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل جو نام ہے سید مجیب الرحمن ہے، لیکن سہیل کیا ہے اس کو سوال و جواب کی شکل میں ہم کریں گے۔ چلیے آگے دیکھتے ہوئے سوال و جواب کی شکل میں آپ کا پورا سبق آ جائے گا۔ بھابھی جان، جب رقیہ بھابھی یاد آتی ہے تو میرا سر خود بخود جذبہ احترام سے جھک جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی ذات سراپا روشنی۔ سراپا روشنی اس کے لیے استعمال کرتا ہے جو آدمی بہت پاک و صاف ہو، جو آدمی اخلاقی اعتبار سے جس کا معیار بلند ہو، اس کے لیے سراپا استعمال کیا جاتا ہے۔ کلیسا کی اونچی قربان گاہ پر جلتی اور پگھلتی رہتی ہے، تو یہ سب بھی آپ کے سبق میں آ جائے گا۔ اس میں رقیہ بھابھی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ رقیہ بھابھی جو ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ایک مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ان کی شادی ایک لڑکے سے ہوتی ہے جس کو کہ سیاست میں بہت دلچسپی تھی اور اس کو سیاست کی وجہ سے بہت بار جیل جانا بھی پڑا۔ اور اس میں ایک لڑکی شمی کی کہانی ہے جو ایک غریب گھرانے سے تھی۔ اس کے لیے پورے سوال و جواب کا شکل دیا گیا ہے۔ اس سوال و جواب کو آگے ہم ترتیب دیے ہیں، آئیے اس سوال و جواب کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ پورا آپ کے سوال و جواب کی شکل میں دے دیا۔ کلیسا کہتے گرجا گھر، یعنی عیسائیوں کی عبادت گاہ، جس سے مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد ہوتی ہے، اسی طرح کلیسا جو ہے عیسائیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے۔ احتجاج، وہی جو ابھی دہلی میں، پٹنہ میں اور دیش کے کئی جگہوں میں جو پروٹیسٹ ہوا، دھرنا پردرشن، اسی کو اردو میں بولا جاتا ہے احتجاج۔ احتجاج کے معنی اعتراض، یعنی کسی کے رائے سے ہم راضی نہیں ہیں، اس کے خلاف ہماری رائے ہے تو اسے کہتے ہیں اعتراض، یعنی اس کی رائے سے جو ہم راضی نہیں ہیں تو ہم جو اس کی رائے پر جو اپنا کمنٹ جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اردو میں ہم اعتراض کر رہے ہیں۔ ملازمت نوکری کو کہتے ہیں، سراپا کہتے ہیں سر سے پاؤں تک، نجات کہتے ہیں رہائی کو، چھٹکارا کو، سلیب عیسائیوں کا مقدس نشان، سلیب جو پلس کے نشان میں ہوتا ہے سلیب، جبر کہتے ظلم و ستم، ملازم کہتے نوکر، خادم کو، ستون کہتے کھمبا کو، عزم کہتے ارادہ، نیت، جمع عزائم ہے۔ یہ ابھی آپ کو آگے ہم سوال و جواب کی شکل میں کرائیں گے۔ یہ مختصر ترین سوالات ہیں، جو اس میں سوالات دیے گئے ہیں ان کے تو جوابات ہم دیے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی سوالات اس میں ممکنہ حد تک پوچھا جا سکتا ہے یا بن سکتا ہے اس کو بھی ہم ترتیب دیے ہیں۔ آئیے ان سوالوں و جواب کو ہم دیکھتے ہیں۔ درخشاں حصہ دوم، سبق نمبر 2، بھابھی جان، لکھا ہوا سہیل عظیم آبادی اس کے مصنف ہیں۔ آئیے سوال و جواب کی طرف ہم پہل کرتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ سہیل عظیم آبادی جو نام ہے سہیل عظیم آبادی، یہ نام نہیں تھا بلکہ ان کا اصل نام سید مجیب الرحمن تھا۔
سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے. سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن. سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن. تو پھر سہیل کیا ہے؟ یعنی سوال میں کہہ رہے ہیں کہ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے، تو پھر سہیل عظیم آبادی جو یہ بول رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یا اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے سہیل عظیم آبادی کا بچپن کا نام کیا تھا. تو دو طرح سے سوال ہو سکتے ہیں. سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے. سہیل تخلص ہے کیونکہ وہ ابتدائی زندگی میں شاعری بھی کرتے تھے، اور تخلص کو کہتے ہیں، جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، شاعر کی قلمی نام کو تخلص کرتے ہیں. شاعر جو شعر کہنے کے لیے آخر میں جو نام استعمال کرتے ہیں اسی کو تخلص کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھا چکے ہیں. تو یہ سوال دو طرح سے آ سکتا ہے. سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے، تو پھر سہیل کیا ہے؟ یا پوچھ سکتا ہے سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا ہے؟ تو ان کے دونوں کا جواب یہی ہوگا. سہیل عظیم آبادی کس دنیا میں اپنے اس نام سے مشہور ہوئے؟ یہ سہیل عظیم آبادی کے نام سے کس دنیا میں مشہور ہوئے، یعنی کہاں سے اس کا یہ نام چل پڑا؟ سہیل عظیم آبادی ادبی دنیا میں اپنے اس نام سے مشہور ہوئے. کس دنیا میں؟ ادبی دنیا میں. سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے. سہیل عظیم آبادی کب پیدا ہوئے؟ سہیل عظیم آبادی 1911 میں پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ 1911 میں. سہیل عظیم آبادی کس یا کیسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ سہیل عظیم آبادی ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے. سہیل عظیم آبادی کی والدہ کا انتقال کب ہوا اور کس نے ان کی پرورش کی؟ یعنی ان کی جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو اس کی پرورش یعنی کون پالا پوسا؟ دیکھیے، سہیل عظیم آبادی کی والدہ کا انتقال 1 سال کی عمر میں ہو گیا تھا. یعنی سہیل عظیم آبادی جب 1 سال کے تھے اسی وقت ان کے والدہ کا انتقال ہو چکا تھا. ان کی پرورش نانیہال میں، نانیہال یعنی نانی کے گھر میں ہوئی. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم چھوٹ گیا. سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس کی سرپرستی میں اور کہاں ہوئی؟ یا اس طرح سے پوچھ سکتا ہے سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسہ میں ہوئی یا کس مکتب سے ہوئی؟ یہ بھی پوچھ سکتا ہے. سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم ایک معلم کی سرپرستی میں نانیہال میں ہوئی. جبکہ اگر کس مدرسہ میں ہوئی یا کس مکتب سے، سوال سراسر غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ سہیل عظیم آبادی کسی باضابطہ کسی مدرسے میں یا کسی مکتب سے نہیں پڑھی. تو ایک معلم کی سرپرستی میں، جو کہ ہو سکتا ہے کسی مسجد میں پڑھا رہے ہوں یا ان کے دراجے میں آ کے پڑھا رہے ہوں گے. اگر پوچھ لے کسی مدرسہ مکتب سے اور آپشن دے دے تو آپ کو ایک معلم میں ٹک لگانا ہے یا او مارک شیٹ کو بھرنا ہے. سہیل عظیم آبادی کا آبائی وطن، آبائی کہتے ہیں والد صاحب کا گھر، یعنی والد صاحب جہاں رہتے ہیں اسی کو تو آبائی وطن. سہیل عظیم آبادی کا آبائی وطن شاہ پور بھدول، جو کہ ضلع پٹنہ میں ہوگی. کہاں ہے آبائی وطن؟ تو شاہ پور بھدول. سہیل عظیم آبادی اعلیٰ تعلیم کیوں حاصل نہیں کر سکے؟ کیا وجہ بنے کہ یہ جو ہے اعلیٰ یعنی اونچا تعلیم، اچ شکچھا کیوں نہیں حاصل سکے، ہائر ایجوکیشن کیوں نہیں حاصل کر سکے؟ تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ سہیل عظیم آبادی اعلیٰ تعلیم افتاء و طباء کی وجہ سے، افتاء ایک کورس ہوتا ہے اردو میں جس کو مفتی ہم لوگ بول سکتے ہیں، کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکے. آگے ہے سہیل عظیم آبادی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے کہاں کہاں گئے؟ غرض کہتے مقصد سے، ارادہ سے، نیت سے. کہاں گئے؟ سہیل عظیم آبادی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے مظفر پور، حیدرآباد، کلکتہ گئے، جو کہ یہ بہت بڑے بڑے ادارے تھے. سہیل عظیم آبادی کہاں ملازمت اختیار کی اور کہاں رہے؟ یعنی ملازمت کہاں اختیار کی اور رہے کہاں؟ سہیل عظیم آبادی آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت حاصل کی اور دہلی میں رہے، یعنی آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت کرنے کے درمیان. سوال، بعد میں دہلی سے کہاں تبادلہ ہوا؟ تبادلہ کہتے ہیں ٹرانسفر. بعد میں دہلی سے تبادلہ شری نگر میں ہوا، جو کہ جموں کشمیر میں. سہیل عظیم آبادی آل انڈیا ریڈیو میں سے آل انڈیا ریڈیو سے قبل کس میں تھے؟
یعنی ریڈیو میں آل انڈیا ریڈیو سے پہلے کہاں تھے؟ قبل کہتے پہلے سہیل عظیم آبادی آل انڈیا ریڈیو سے قبل صحافت میں مصروف تھے۔ صحافت کہتے ہیں جو اخبار وغیرہ میں جو مضمون نگاری کرتے ہیں اسی کو بولا جاتا ہے صحافت، آپ یوں سمجھ لیں۔ سہیل عظیم آبادی کس اخبار کا اجرا کیا؟ اجرا کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا کرنا۔ سہیل عظیم آبادی سہیل عظیم آبادی اس کو کل بتائیں گے۔ سہیل عظیم آبادی ایک نام اخبار ساتھی کا اجرا کیا۔ ہاں، ایک روزنامہ ہے، روزنامہ۔ سہیل عظیم آبادی ایک روزنامہ اخبار ساتھی کا اجرا کیا۔ سہیل عظیم آبادی چھوٹا ناگپور میں کتنے برس رہے اور کیوں رہے؟ چھوٹا ناگپور میں جو رہے تھے، کیوں رہے تھے اور کتنے سال رہے تھے؟ برس کہتے ہیں سال کو۔ سہیل عظیم آبادی چھوٹا ناگپور میں 5-7 برس رہے اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے۔ ترویج و اشاعت آپ پڑھ چکے، یعنی اردو کو بڑھانے کے لیے۔ سہیل عظیم آبادی کے افسانوی موضوعات کیا ہے؟ یعنی اس کے موضوع تھے، جو اس کا ٹاپک تھا، کیا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مضمون زمیندار کے استحصال کے خلاف مزدوروں اور کمزور طبقوں کے حقوق تھے، یہی ان کا موضوع تھا۔ سہیل عظیم آبادی کے 3 افسانوی مجموعے کا نام بتایا۔ سہیل عظیم آبادی کے 3 افسانوی مجموعے الاؤ، 4 چہرے، آدمی کے روپ ہے۔ چلیے سہیل عظیم آبادی کے ناول کا نام بتایا۔ سہیل عظیم آبادی کے ناول بے جڑ کے پودے ہیں۔ آگے سوال ہے سہیل عظیم آبادی کے کل افسانوں کی تعداد کتنی ہے؟ سہیل عظیم آبادی کے کل افسانوں کی تعداد 125 ہے۔ سہیل عظیم آبادی کا وفات کب ہوا؟ سہیل عظیم آبادی کا وفات 1980 میں، یہ بات یاد رکھیں۔ سہیل عظیم آبادی کا وفات 1980 میں ہوا۔ سہیل عظیم آبادی کا پہلے مجموعے کا نام کیا تھا اور وہ کس سال سے ہوا؟ یعنی پہلے مجموعے کا نام بتانا ہے اور کس سال سے ہوا اس کا نام بتانا ہے۔ سہیل عظیم آبادی کا پہلے مجموعے کا نام 4 چہرے تھا۔ یہ کتاب 1977 میں شائع ہوئی تھی۔ کب؟ 1977 میں شائع ہوئی تھی۔ آگے رقیہ بھابھی ہے، انشاءاللہ اس کو کل حل کرائیں، یعنی سہیل عظیم آبادی ہی کے مضمون رقیہ بھابھی کو انشاءاللہ کل یا پرسوں لوڈ کریں گے۔